Secretary Home, Iqbal Naman Sahab, UNDC representative, and very enlightened participants. اور خاص طور پہ جو پینلسٹ تھے ان کی بڑی سیر حاصل گفتگو میں سن رہا تھا. کافی نالجبل اور انٹرسٹنگ باتیں ہوئی یہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک پیچیدہ اور حل طلب موضوع ہے. ہم جس معاشرے میں جس ملک میں رہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی کہ ہم جو اپنا سروائیول ہے اس کے حوالے سے ہمیں ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور ان کے جوابات بھی ہمیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس اگر جو موضوع ہے کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم اینڈ ہاؤ ٹو کاؤنٹر اٹ، یہ اب ہمارا نہیں، اب اس وار کے بعد یہ انٹرنیشنل موضوع بن چکا ہے. یہ اب دنیا اس جنگ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک لا آف دا جنگل، ڈاگ ایٹ ڈاگ کی سچویشن میں آ گئی ہے. ایکسٹریمزم آپ دیکھیں گلوبلی، ایک زائنسٹ جو تھیوری ہے اس بیسڈ آن ایکسٹریمزم، اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے. اس کے فرنجز ہیں، ہم کوئی کٹے ہوئے نہیں ہیں دنیا سے. ابھی ہمیں پتہ چلتا کہ آج ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلے تو ہمارے نوجوان بڑے جذبے سے سرشار منسلک ہو رہے تھے. ابھی پتہ چلا کہ کتنی آپ کی اسلامک ریلیجیس ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ زائنزم کے سپورٹ کے ساتھ بنی اور ان کے ساتھ چلے. آئیسس کا آپ مثال لیں، داعش کا آپ لیں، القاعدہ پہ جائیں، سو مینی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک میں اس وقت جو درپیشی مسئلہ ہے اس کو ایڈریس ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. پاکستان بنا، ہم جتنی بھی اچھائیاں تھیں اس زمانے میں جناح صاحب نے، اور اس زمانے میں جتنی بھی سیپریٹسٹ موومنٹ کے جتنے بھی انلائٹن لیڈرز تھے، ان کی جتنی بھی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ جو کالونیل کرس تھا وہ بھی ورثے میں ملا ہمیں. ہم اس سے الگ تو نہیں تھے اس 47 میں. حالانکہ جس کو ہم ہندوستان انڈیا کہتے ہیں، اگر ہم جو ہمارے دوستوں نے یہاں پہ بات کی کہ ہمارا اپنا جو آرگینک جو سوشو کلچرل جو فیبرک ہے ہمیں اس کو بھی سامنے لانا ہے. اگر اس پہ آپ جائیں گے تو آپ 6000 سال سے لے کے آپ تو اس انڈس ویلی سویلائزیشن کے ڈسینڈنٹ ہیں جہاں پہ تو ہتھیار کا تصور نہیں تھا. There was no concept of war weapon. میں کلچر ٹورزم کا منسٹر رہا ہوں 7 سال. ہم نے بے شمار ایکسکیویشنز کروائی موئنجو دڑو سے لے کے آپ جتنی بھی آپ کی سائٹس ہیں، فرام تبت ٹل دی دھولاویرا، لوتھل، راکھی گڑھی، جو آپ کی اس سائٹ پہ راجستھان اور ہریانہ میں اور انڈین گجرات میں جو سائٹس ہیں، تو کہیں سے وار ویپن نہیں ملا تھا. کوئی اس زمانے میں بادشاہ نہیں تھا انڈس ویلی سویلائزیشن میں. آپ مندہ کشمیر میں ہے، آج مندہ سے لے کے آپ لوتھل کی اور دھولاویرا کی جتنی ایکسکیویشنز آرکیولوجیکل فائنڈنگز ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو وہ ایک پلیورل کو ایگزسٹنٹ سوسائٹی آپ کو نظر آئے گی. کوئی بادشاہ نہیں تھا اس زمانے میں، کوئی پیلیشل بلڈنگ نہیں تھی. پھر یہ کہاں سے مصیبت آ کے یہاں پہ نازل ہوئی؟ جس زمانے میں آپ کے شہاب الدین غوری جو ہے وہ یا محمود سے پہلے محمود غزنوی جب ہندوستان پہ کو انویٹ کر رہا تھا، اٹیکس کر رہا تھا، اس زمانے میں مسلم پاپولیشن کتنی ہوگی سب کانٹیننٹ کی؟ آپ خود ازیوم کر لیں کتنے مسلم ہوں گے. 3-4-5%. بعد میں صوفیہ کرام آئے جب پاپولیشن آپ کی بڑھی، ہماری مسلمس بڑھے. تو اس وقت اس زمانے میں جو دہلی میں بیٹھے ہوئے جو ایکسٹریمسٹ حکمران تھے ان کو کس نے کاؤنٹر کیا تھا؟ یہاں پہ وہ آپ کا آرگینک جو یہاں کا جو ایسنس تھا وہ جب بلینڈ ہوا انڈس ویلی سویلائزیشن کا، وہاں سے جتنے صوفیاء کرام آج ایران جو لڑ رہا ہے، میں تو ایک حیران کن بات دیکھ رہا ہوں کہ علی لارنجانی سے لے کے
جتنے ان کے جو تھنکر ہیں یا جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو گفتگو کرتے ہیں یا وہ جو پروفیسر محمد مرندی تک، وہ جاتے ہیں کہ کربلا کے واقعے اور امام حسین علیہ السلام کی بحث کی انسپائریشن جو ہے اس بنیاد پہ وہ لڑ رہے ہیں، اس ایک انسپائریشن کی بنیاد پہ دے آر فائٹنگ. اور میں تو حیران ہوں کہ اس نے وہاں پہ کہا کہ وی آر فائٹنگ ٹو دوز ہو ور ود دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم وتھ یزید. اگر آپ پیچھے جا کے آپ صفحے تھوڑی ٹھیک کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ صورتحال اس زمانے میں بھی کیا تھی. تو صوفیاء کرام جو نکلے اس زمانے کی جو بغداد کی جو یا دمشق کی جو ایکسٹریمسٹ اس وقت جو حکمران بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بغاوت کر کے جو لوگ نکلے، انہوں نے آ کے انڈس ویلی کے سویلائزیشن جو تھی اس کے فیبرک کے ساتھ بلینڈ کیا یہاں کے فیبرک کو، وہ اپنے ساتھ لائے. خواجہ نظام الدین اولیاء، مجھے آپ بتائیں پورے سب کانٹیننٹ میں خواجہ معین الدین اجمیر شریف والے، خواجہ نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، یہ چشتیہ سلسلے کے جتنے بھی لوگ تھے، اس کے بعد آپ شاہ الدین اپنے جو تھے زکریا صاحب سہروردی والے، بہاؤدین زکریا، بہت سے جتنے بھی لوگ تھے یہاں پہ 800 سال تک دہلی سلطنت پہ مینارٹی بیٹھی ہوئی تھی، رول کر رہی تھی، اور میجارٹی جو ہے وہ مسلم نہیں تھی. پھر یہ سوسائٹی اتنی پیسیفسٹ کس نے بنائی تھی اس زمانے میں؟ ایک آپ کا اپنا انڈیجینئس انڈس ویلی کا کی ویلیوز تھی، اور دوسرے جو وہاں سے جو نکلے تھے انتہا پسندی کا شکار لوگ جو یہاں پہ پہنچے، انہوں نے جب لینڈ دیا اس سوسائٹی کو، 800 سال تک دہلی میں بیٹھے وہ راج کر رہے تھے. یہ آپ کا یہاں کا سوشل فیبرک تھا، سوشو کلچرل آپ کا ایسنس تھا اس سوسائٹی کا. بعد میں کالونائزیشن ہوئی، یہاں پہ پہنچے، ان کو جو ان کے مقاصد تھے انہوں نے یہاں کیا، جہاں گئے وہاں کیا کیا. اور ہم آج بھی گفتگو کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے بہت سے دوست، ہم جب بات کرتے ہیں، ہم امریکہ برٹش جو کالونی تھی یا کالونائزر تھے، جو برٹش کالونائزر تھے، ان کے خلاف جب گفتگو کرتے تو ہم ویسٹ کو منسلک کر دیتے کہ پورے کے پورے ویسٹ کے ہم خلاف بات کرنا شروع کر دیتے. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ آج آپ ویسٹ کو گالی دیں گے اور پیٹرو کو بھی گالی دیں گے کیا اسپین والے کو؟ وہ ایسٹ میں ہے کیا اسپین ہے؟ There are so many people are fighting even within America. اب ٹرمپ شرنک ہو کے اتنا رہ گیا ہے. سو ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں، میرے بہت سے ویسٹرن دوست ہیں بڑے ہرٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ کے جب لوگ آتے ہیں نا، جب بڑی اسٹیج پہ بولتے ہیں تو ویسٹ کو گالی دینی، امریکہ کو گالی دینی ہوتی ہے تو ویسٹ کو اس میں شامل کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے انٹرنیشنلی ہمیں دوست بنانے، کو ایگزسٹنس میں ہم بلیو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم کو ایگزسٹنس کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے وہ کرس ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کو ایگزسٹنس کا کلچر پیدا کرنا ہے، جیو جینتی کو پیدا کرنا ہے نا، لکم دینکم کا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی میں جتنے خرابات ہیں اس میں 3 چیزیں ہر معاشرے میں ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا خالی ہمارے میں. ایک جو ایکسٹرنل جو جتنی بھی جو قوتیں ہیں ان کی انٹرویژن، ان کی بساط بنتا ہے کوئی نہ کوئی سماج. پھر آپ کا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو بائی کرتا ہے یا وہ اوبے کرتا ہے یا ڈس اوبے کرتا ہے اسٹیٹ پالیسیز. اور تیسرا آپ کا اپنا جو سوشل فیبرک ہے، آپ کی انٹرنل پالیسیز، ایکسٹرنل پالیسیز، اور آپ کا اپنا سوشل فیبرک، سوشو کلچرل فیبرک. وہ تو ہمارا رچ رہا ہے ہسٹوریکلی، دیٹ از پروون. اب فالٹ کہاں پہ ہے؟ ایک تو کالونائزیشن، ہم نے آج تک اپنے مائنڈس کو ڈی کالونائز نہیں کیا ہے. اسٹل وی آر کالونائزڈ. کہ ہمیں یہاں پہ ہماری بہن بچی بول رہی تھی کہ ویسٹرن یونیورسٹیز فلاں فلاں، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، ان کا بڑا عروج رہا ہے، مگر کیا اس سے پہلے آپ بھول گئے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی آج بھی فنکشنل یونیورسٹی ہے، وہ موراکو کے شہر فاس میں الکروین یونیورسٹی ہے، ناٹ آکسفورڈ. یہ بولونیا آکسفورڈ کیمبرج بعد میں بنی. اس سے پہلے آپ الزیتون یونیورسٹی، آپ تونیزیا کو تھوڑی نظر گھمائیں. چلو اس سے بھی آپ پہلے چلی جائیں. سب سے دنیا کی پہلی یونیورسٹی ابنڈنٹ یونیورسٹی ٹیکسلا سے اوپر جولیان یونیورسٹی آپ کی یہاں پہ انڈس ویلی کے لوگوں نے پڑھائی تھی، جو ارتھ شاستر لکھنے والا کوتلیاچاریہ وہاں پہ پڑھاتا تھا.
تو ہم اوور ویلمنگلی ایک ایفیکٹ جو ہم نے لیا ہے اس کو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو انہی کا ہم کام کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں پہ ایکسٹریم وائلنٹ ایکسٹریمزم کو یہاں پہ جن نے انکریج کیا ہے، ہم انہی کو سرو کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری گفتگو کر کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی افغانستان کا آپ سین لے لیں ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ چھوٹے اور ہرزل نے 1897 میں زائدزم کی بات کی تھی، اور رائٹ 25 سال کے بعد 1925 میں جو ہے 28 سال کے بعد آپ کے ہندوتوا کی بنیاد بنتی ہے RSS کی ہندوستان میں. ان کا کانسیپٹ گریٹر اسرائیل کا ہے، ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا اور ہندوتوا کا کانسیپٹ ہے. ابھی مودی صاحب جو ہے کچھ دن پہلے وہاں سے ہو کے آئے، اب شرمساری یہ ہوئی کہ پاکستان کی بڑی زبردست فارن پالیسی یہ رہی کہ بھائی ہم پیس چاہتے ہیں، یا اسٹل ڈیبیٹنگ. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لیٹس کم ٹو دی نیگوسیشن، آپ باتوں میں آئے، ہم آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ آگ پھیلے گی تو یہ پھر کوئی بچے گا نہیں یہاں پہ. کیونکہ اس وقت جو ایکسٹریم آپ جو کہتے ہیں نا وائلنٹ ایکسٹریمزم، اس کا سب سے بڑا جو اس وقت جو دنیا میں جو بندہ ہے وہ دیٹ از نیتن یاہو، ڈیسکٹولوجیکل فیور کا شکار بندہ. میں دیکھ رہا تھا، ان کو پڑھ رہا تھا جن کے زائنسٹ میں اس کو جوڈیزم کے ساتھ کلب نہیں کروں گا. جوز کو تو پارلیمنٹ کی سیٹ ایران میں دی ہوئی تھی، بہت سے جوز جو ہے آپ دیکھیں وہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں نیتن یاہو کو. تو ہم سب یہودیوں کو کلب نہیں کر کے ہم ان کو کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیسکٹولوجیکل فیور ہے، کہ ابھی عجیب ایک آخرت کا تصور ان کے دماغ میں آ گیا ہے. یہ کی گفتگو آپ تو سنیں بہت سے لوگوں کی. تو ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں ہم تو بھگت ہی رہے ہیں نا یہاں پہ، کیونکہ ہماری جو پچھلی پالیسیز ہیں وہ ہمیں گلے پڑی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ہم بھگت جو رہے ہیں وہ ہماری اپنی پالیسیز بھی تھیں. جب یہاں پہ ایک صاحب جو پرائم منسٹر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ طالبان کے ساتھ ٹاکس ہونی چاہیے، ان کو بڑا دوست بنانا چاہیے، یہ بڑے امن پسند لوگ ہیں، یہ بڑے عالیشان انسان ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ ایک تھریٹ ہے ہمارے پاس. میں سمجھتا ہوں یہ بڑھتی ہوئی چیز ہے. ہم نے آج تک کیوں ہمارا جب آتے ہیں آرگینک سولوشن پہ، آرگینک سولوشن ہمیں نکالنا ہے، سماج سے نکالنا ہے، معاشرے سے نکالنا ہے، ہمیں خود ہی نکالنا ہے، اور ہمیں خود ہی اس کو پروموٹ کرنا ہے اور ایڈریس کرنا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ بلّہ شاہ جس کا امپیکٹ سماج معاشرے پہ، مجھے کوئی بھی بڑا مسلم لیڈر بتا دے پنجاب کا یا پاکستان کا اتنا امپیکٹ پنجابی سوسائٹی پہ ڈالا ہو جتنا ایک بلّہ شاہ نے ڈالا ہے. شاہ لطیف کا سندھی سماج پہ جو امپیکٹ ہے، مجھے آپ ایک کوئی لیڈر پولیٹیکل بتا دو اتنا امپیکٹ ہو جتنا شاہ لطیف کا ہے، اور کنٹینیوس ہے فار لاسٹ 300 ایئرس. بلّہ شاہ پہ کوئی ریاستی لیول پہ پنجاب حکومت نے کوئی ایک ایونٹ کیا ہے وہاں پہ؟ مجھے بتائیے قصور میں ہوا ہے؟ سلطان باہو کو ہم نے آج تک اسٹیٹ لیول پہ اون کیا ہے وہاں پہ پنجاب میں؟ یہ میں نے بات اس زمانے میں کی تھی جب میں کلچر منسٹر تھا. میں 3 دن تک شاہ لطیف کی درگاہ پہ چوکی دے کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم جب قلندر لال شہباز کے مزار پہ دھماکے ہوئے تو اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم گئے وہاں پہ، ہم نے کہا کہ بھائی ہم دھماکے کا جواب دھمال سے دیں گے، بم کا جواب بیت سے دیں گے. یہ ہماری آرگینک ریزسٹنس ہے، یہی ہمارا ایسنس ہے، خاصا ہے ہمارے معاشرے کا. ہم بم کا جواب بم سے نہیں دیں گے، ہم بم کا جواب بیت سے دیں گے، جو سینچریز تک لڑے گا، جو لڑا